دیکھو رجوع اللہ دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے، رجوع اللہ کوئی عمل ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی کوشش ہے. اور ایک ہے دوسرا طریقہ کہ رجوع اللہ کچھ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا. دونوں طریقے سے سفر کیا لوگوں نے. میری بات سمجھا رہی؟ ایک یہ ہے کہ رجوع اللہ ان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے جس کا نام ہے رجوع اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ رجوع اللہ جو کہلاتا ہے یہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر کہلاتا ہے. مثال، اگر نیکی جو ہم کہتے ہیں نیکی، فی الحال نیکی کی بات سمجھے، اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے، حالانکہ نیکی نہیں ہے. پھر بدی نہیں کی ہے نا، بدی نہ کرنا تو نیکی ہے نا، لیکن یہ نیکی تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات سمجھیں؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی پازیٹو عمل ہے، یہ نیگیٹو سے بچا ہے. جو نیگیٹو سے بچتا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یہ پازیٹو نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع اللہ دنیا کام کر دیا جائے، خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع اللہ ہو جائے گا. کہ آپ ادھر بلے شاہ نے کہا کہ بلے رابطہ کی پاونا ادھر سے پٹنا ادھر لگانا، وہ اس کا جو پیر وہ لگا رہے تھے پنیری میں آ رہا، تو ان کے پاس گیا بلے شاہ صاحب کہ تو بتاؤ رات کا طریقہ، کہتے رات کیا ادھر سے ادھر لگا پنیری، یہ کہا کہتے دنیا سے دل ہٹا ادھر سے لگا دے خود بخود ہی رب ہو جائے گا. دوستو رب کو آپ کمال کی بات ہے، اللہ کو کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آنی چاہیے. اللہ اتنا مقدس، اتنا بلند، اتنا ماورا، اتنا جمال کہ آپ کے خیال سے باہر، لا مثال اللہ، لا مثل اللہ، کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی لا شریک ہے، بلند ہے، بالا ہے. کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے، یہ مچھر مکھی جو پیدا کرتا ہے. اب اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کر کیا رہا ہے. یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے. پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، لگا پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی ضرورت. یہ کچھ بناتا ہے تو سمجھ آگے اللہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ وہ جو ہمارے دشمنوں کو بناتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ہمیں فاقہ دیتا ہے، کہتا ہے ہم کام سے محبت کرتے ہیں، محبت ہمارا کرتا ہے، پیسے ادھر دیتا ہے، تو یہ اصلہ دیتا ہے. آپ کو یہ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کرو تو پھر آپ کو اللہ کا رجوع اللہ سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ دنیا کے اندر دیکھو، سیر کرو، لیکن ایک انداز سے سیرو فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس دنیا کے اندر جاؤ، قلعہ شاہی قلعہ جا کے دیکھو تو دیکھو کہ یہ ویرانیاں چھوڑنے والے کون ہیں. میرے بادشاہ کی آمد، کبھی وہ ذل سبحانی آن جہانی سارے فانی کی فانی چلے گئے ویرانیاں چھوڑ کے. اب دیکھو کیا واقع ہے. اگر آپ کو عبرت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. یعنی کہ اگر آپ فنا کو دیکھو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب کا وہ رب کا جلال والے کرام. فنا میں جو چیز فنا نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، دوام. تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو. کبھی آپ یہ پہچان لو گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ فانی دنیا کو دیکھو، یہ کیا تھا، کیا ہو گیا، 10 سال 20 سال 50 سال ہر چیز چلی گئی اور باقی کون رہ گیا؟ رہ اللہ کا نام. یہ رجوع اللہ ہے. گویا کہ دنیا کو نشاہ بتا رہا کو دنیا کو موت کے شکنجے اور موت کے پنجے اور موت کے منہ میں ہم وقت دیکھنے والا رجوع اللہ میں ہوتا ہے. اب جس پر فنا کا عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے. کیا کہا؟ جس پر فنا کا عرفان ہو جائے کہ میں فنا دیکھ رہا ہوں، وہ آدمی اس پر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے.
جو ایک آدمی کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کر جائے ہمیشہ کے لیے، اگر وہ ماں ہی ہوتا ہے، اس کی پوری اطاعت کر جاؤ اور اس میں اتنے ماہر ہو جاؤ کہ منہمک ہو جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے۔ ایک آدمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطر اگر اس میں ڈیولپ کرے اپنے آپ کو تو رجوع اللہ ہے۔ رجوع اللہ جو ہے رجوع الامر اللہ ہے، اللہ کے کسی حکم کی طرف رجوع کرنا۔ کسی آدمی کو ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی کبھی قابو آ جائے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر کہ یہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح معاف کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو آخری مارکے میں معاف فرما دیا، لہٰذا میں تجھے یہ کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ کوئی کام جو آپ نہ کر سکتے ہو اور حضور پاک کی سنت کے لیے کر جائے تو آپ کو رجوع اللہ مل جائے گا۔ رجوع الرسول جو ہے یہ رجوع اللہ ہے، رجوع القرآن جو ہے یہ رجوع اللہ ہے، اور اگر آپ نے خدا کا عمل دیکھا تو رجوع اللہ ہے، خالی سیر کرو رجوع اللہ، اللہ کے نام پر اللہ والوں کے پاس صبر کرنے کی جو ہے نا آرزو جذبہ یہ رجوع اللہ ہے، عبادت میں مار ہو جانا جو ہے رجوع اللہ ہے، یہ ایک سارے رجوع اللہ ہے۔ یا پھر باتوں سے دل ہٹا دینا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کہ آپ جانا آپ کام کہتا چھوڑو میں نے دل ہٹا لیا، یعنی کہ یہ بادشاہ ہو گدا فارغ ہوں بحمدللہ، میں بادشاہ اور گدا دونوں سے فارغ ہوں، یہ رجوع اللہ۔ رجوع اللہ بہت آسان ہے، رجوع اللہ دنیا کام کر دو یا اللہ کے نام پر کسی ایک کام میں اتنے انحراف پیدا کر لو کہ غیر از خیال کھول دو، اسی کے اندر آپ کا خیال ہو، ہوا حال آپ اسی مصروف ہو جائے صاحب حال، تو یہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے۔ تو رجوع اللہ ایک اور طریقہ ہے، تیسرا، دو طریقے بتائیں کون سا؟ دنیا کے ساتھ رجوع کام کر دو، چاہے فرائض ہی ہوں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ فرائض ہے، یہ دنیا، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ سب کچھ چاہے ہوتا رہے، اچھا یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے واقعات اللہ خود کرتا ہے، پورے ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی طرف جائے کسی ایک کام کی طرف میں ہو جائے، یا پھر ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا کہنا اللہ کے حکم کے مطابق ماننا شروع کر دے، پھر وہی شخص اس کو رجوع اللہ بتائے گا۔ رجوع اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک عمل مطلب چاہے خیرات ہی ہو شروع کر دو، ڈیولپ کر دو، چلتے چلے جاؤ، اور اس کے اندر ایک پورے کا پورا ایک اللہ کا کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی سا ایک کام، یا گھر میں ایک پودا لگا دو اللہ کے نام کا آج، اور ہمیشہ اس کو قریب سے دیکھتے جاؤ، این ممکن ہے امید نہیں ہے کہ کبھی وہ پودا بول پڑے، یہ آپ کی کنسنٹریشن کی بات ہے، مجھے السلام کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ تو نہیں ہونا۔ میرا مطلب ہے کہ اب بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر مقام تو ہو سکتا ہے نا، آپ آتے ہیں کوئی سا کام آپ اللہ کے نام پر کرو، بدلو نا اپنے آپ کو۔ ایک آدمی جو ہے وہ بزرگ کے پاس چلا گیا، پیر کے پاس چلا گیا، 20 سال جاتا رہا، کوئی کام نہیں ہوا، جاتا رہا چلتا گیا، آخر مطلب رجوع اللہ بن گیا خود بخود ہی۔ آپ بات نہیں، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رجوع کرے تو آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، خود بخود نہیں کرتے، وہ رجوع کرائے تو کرتے، رجوع اللہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرائے، اور جب وہ کراتا ہے تو رجوع اللہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے آٹھواں طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ پرواہ نہ کرو، خود بخود ہی کرانا ہوتا ہے ہو جائے گا، نہیں چلنا ہوتا ہی دیکھا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس کی مرضی کرا لے گا، وہ ایک ذرا غم دیتا ہے، لانا ہو تو چھوٹی سی بات پہ رونا آ جاتا ہے، اور اگر کبھی آنسو خوش کر دیتے سارے مر گئے تو رونا نہیں آیا، وہ سارے جب تو بزرگ بات کے سارے مرتے گئے رونا نہیں آیا، اور جب رونا آ جائے بچے کی بات دیکھی رونا آ گیا، وہ لانا چاہتے جتنی سی بات سے لا دے، ہنسانا چاہتے جتنی سی بات ہنسا دے، اور اگر عبادت کو ایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کرا دے ایسا لگتا ہے جیسے قیامت تک سجدہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ بات ہے تو اللہ تعالیٰ پتا کیا ہے، کہتا ہے اللہ کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہوں، تم آ نہیں سکتے، کیا ہے تم آ نہیں سکتے، اور ہم لاتے ہیں اندھیرے سے روشنی میں، کون لاتا ہے؟ ہم لاتے ہیں، تو وہ لاتے ہیں تو لا دیں گے، خیر ہے۔ اب یہ پچھلا ریکارڈ دیکھو کہ اس نے ہمیں، میں نے پہلے مچھر اور مکھی کا ذکر کیا، چوہے بنانے والے، چھپکڑی جھپی کا نام لو، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بنانے والا، ان چیزوں کو بنانے والا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اچھا کیا، مہربان ہے، لگتا ہے مہربان ہی ہے، انسانوں میں اچھا انسان بنایا اور بھی مہربان لگتا ہے،
مرتبہ میں جہاں سماج کے اندر کوئی کسی کا نقصان حال نہیں، آپ کو تھوڑا سا آسودہ حال بنایا، مہربانی لگتا ہے. آپ کچھ مرتبہ دیا، کچھ رینک دیا، کچھ ریکگنیشن دی، کچھ پہچان دی، کچھ آپ کی دماغ تازہ کیا، کچھ آپ کو عرفان ہوا دین کا، مہربان ہے نا. دل بھی ہوا، واقعات بھی ہوئے، گھر والوں کو تعاون ملا، بچوں کا، اولاد کا، بیویوں کا، اچھا ہوا نا، اللہ نے مہربانی کی، آنکھیں دی، بینائی دی، مہربانی کی. اور پھر اس دین میں آپ کے مانگے بغیر اسے داخل فرما دیا، یعنی کہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیا آپ کو، مہربانی کی. کہ پھر اپنا اور قریب کیا کرے گا، وہ بھی ظاہر لے گا. پچھلے کا باتوں کا اگر شکریہ ادا کرو تو اگلا خبر خود ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کرتے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کی مہربانی دیکھتے جاتا ہوں، مہربانی کیا ہوتی، مہربانی تو وہ جو آپ کر رہے ہو، مہربانی تو آپ کے ساتھ ہے. یعنی کہ مہربانی میں تو آپ بیٹھے ہو، تو اسی کو مہربانی کہتے ہیں. آپ بیٹھے کہ وہ خود بھی بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں، وہ آپ مہربانی کر رہے ہیں. تو جب وہ مہربانی کرے تو پھر وہ اور کیا چاہیے. آپ بیٹھے اس کی دعا یہ کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے والا کام نہیں ہے، تلاش نہیں کر سکتے آپ توجہ کو. شیخ سننا آپ کو بات سمجھ آئی، شیخ سے سمجھ آئی تھی بات کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. اور اللہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے. اپنے آپ کو تم پالش کرو، تنہا بیٹھو، غور کرو، فکر کرو، اللہ خود بخود یہ قریب ہے. کہتا ہے کہ فی انفسکم، تمہاری سانسوں کے اندر ہوں، شارع سے زیادہ قریب ہوں. بندے سے دور ہے، شارع سے قریب ہے. کبھی آپ بھی اپنی شارع کے پاس بیٹھو نا، پھر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کہاں ہے. اللہ ڈھونڈنے نکلو تو کائنات بڑی وسیع ہے، اور اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو تو پھر آپ کے ساتھ ہے، ہمارا حال ہے، چھوڑتا تو ہے نہیں آپ کو. اس لیے آپ کا صرف انداز ہی اللہ کی توجہ ہے. آپ نے آپ کو کبھی دنیا سے الگ کر کے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے کبھی ایک دم بیٹھ جایا کرو، غور کیا کرو، توجہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی ہو جائے گی. اللہ کی دولت کا نام. ایک آدمی وطن چھوڑ کے چلا گیا، کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، وطن چھوڑ جا رہا ہوں، درویش سے ملا کر میں جا رہا ہوں. کہتے اچھا فلاں وطن جا رہے ہو، اس کے اللہ کو میرا سلام کہنا. تو یہ اللہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی ادھر حالات تیرے ٹھیک نہیں ہوتے تو ضروری وہاں جاتا ہے، یہاں بیٹھا کام جس بھی جانتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا صبر کرنے والے کا کسی مقام کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھے. اللہ کا ہے کسی مقام کا نام نہیں ہے، تیرے حال کا نام ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ تیرے حال کا نام ہے، تیری مسافرت کا نام نہیں ہے، تیرے کسی عمل کا نام نہیں ہے، تیرے حال کا نام ہے. وہ چاہے تو آج خود بدلے بھی اپنا جلوہ دکھا دے، چاہے تو تلاش کرنے کے والے مدتیں گزر گئی ہیں نہ ملا، کبھی چاہے تو سونے والے کو دے دے اور کبھی جاگنے والے کو معلوم رکھے، اس کی مرضی کی بات ہے. اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے. مثال دیتا ہوں نا، آپ کو بات سمجھ آتی تھا مثالوں سے، کہ ساری کروڑوں سال کی عبادت شیطان کی، ابلیس کی غلط ہوگی، غلطی ہو گئی نا، تو غلطی ہو گئی تو اس وقت توبہ کا خبر نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، توبہ کا خبر ساتھ دے دیا. پہلا کام آدم علیہ السلام نے مطلب دھنات تھے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، خیر کریت ہو جائے، نکل چل لگے اور واپس آ جائے، مہربانی ہوگی. اور شیطان کو بیٹھ میں ڈال دیا. شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا نا، گمراہی تو تھی نہیں پہلے سے. اقرار ہے، کروڑوں سال کی عبادت ہو گئی، اب یہ بات اقرار ہے. اور آپ دیکھو مسلمان معاشرہ، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، اسلام سے قبل کا معاشرہ تباہ حال، آزردہ حال، پریشان حال، بڑا برا حال. اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنا چاہیے تھا، ایسے ماحول کو. ظالم تھا معاشرہ، اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کے لیے کہا چلو برے حال ہے، ان کے اوپر سب سے بڑی رحمت بھیج دی جائے، بلکہ رحمت اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی. تو اس لیے کبھی ہم تباہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے. یہ آپ کے سفر کا نام نہیں ہے. میں کسی تلاش کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم تلاش چھوڑ دو. تلاش غلط کرتے ہو آپ عام طور پر، خواہش بھی چھوڑ دو، تلاش بھی چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، دیکھو آپ تم کو کچھ چل کے آ جائے گا. وہ جانتا ہے نا، تم کہاں جاؤ گے ڈھونڈنے کے لیے اس کو.
کہ کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو تو میں اس کو تلاش کرتے جاؤں. ہر جگہ ہے تو پھر بتاؤں کہ جہاں کہاں نہیں ہے, کہ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو. اب یہ مقام ہے, اسی کے داڑھی کو کعبہ بنا کے دیکھتے تھے, اس کو کعبہ بناؤ. اب اپنے اندر ہے وہ, اور اسی کو ذرا بخارو تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن مقید نہیں ہے, یاد رکھنا. علوم نہیں ہے, یاد رکھنا. ہے بھی صحیح تھی لیکن نہیں, محدود نہیں ہے. آپ بات میرے نا, اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا, اس میں ذرا تھوڑا احتیاط چاہیے. تھوڑا نہیں, بہت سارے احتیاط چاہیے, کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے اور مقام ہے. اس میں بہت پاکیزگی اور تقدس سے بات ہے. اس میں سانس بھی آہستہ لینے والی بات ہے, آواز بھی اونچی نہیں ہو, ورنہ اعمال کی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کا باتیں کر دیتے ہیں بے باک بھی. اس لیے توجہ کے یہ طریقے ہیں. توجہ آپ دنیا کے کام کر دو, آسان ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ خود ہی توجہ اور مہربانی فرمائے گا. اور توجہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی بات کیا ہے, کہیں اسے کام تو نہیں لینے, آپ نے کام نہ لینا اس سے. بات یہ بات یاد ہے, توجہ برائے توجہ, عبادت برائے عبادت, کوئی برائے کرو تو کر برائے کرو.